سورہ تحریم مدنی سورت ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں، ان میں سے ایک کے گھر ایک مرتبہ شہد آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے تھے تو تھوڑا سا شہد جو ہے وہ لیا کرتے تھے. شہد لینے میں روایات میں آتا ہے کہ تھوڑا وقت لگ جایا کرتا تھا. آپ انجوائے کر کے اس کو کھاتے ہوں گے، اور جب وقت لگتا تھا تو باقی ازواج کے وقت میں کمی آ جاتی تھی. تو اس طرح سے باقی ازواج نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جس سے شہد بنتا ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سے میں شہد اپنے لیے نہیں استعمال کروں گا، اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا. یعنی ایک حلال چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیوں کیا تھا؟ قرآن ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. جب قرآن نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، تو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہوئے ہی یہ حکم اپنا جو تھا اس کو اپنے اوپر رکھایا تھا تاکہ اللہ ہی کے ایک حکم کو فالو کر سکیں. لیکن اللہ اس چیز کے اوپر پکڑ لے کر آ گیا کہ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں، آپ بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں، لیکن حد سے تجاوز نہ کیجیے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں. اللہ کے رسول نے بائی چوائس چھوڑا تھا، آگے آنے والی امت ہو سکتا ہے اس چیز کو شہد کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیتی. جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنی پسند سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، بنی اسرائیلیوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوراً جو ہے اس چیز کو پکڑ لیا کہ نہیں، آپ ایسا کام نہ کریں. اسی سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور ازواج کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تو ہیں لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھا جائے. آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا، رسول اللہ والا وہ پوزیشن دینا، میسنجر والی، آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں کسی کے دوست تھے، وہاں کسی کے منہ بولے، وہاں کسی کے جو تھے چچا زاد تھے، وہاں کسی کے جو تھے وہ گارجین تھے، جیسے علی کے گارجین تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے داماد تھے، مختلف رشتوں کے اندر تھے. اور ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں پوزیشنز میں بیلنس کرنا اور بیلنس میں بھی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھنا، یہ بڑا امتحان ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں جو تم سے اپنی بات مرضی کی منوا رہی ہیں شریعت کے خلاف، ان کو بھی ہلکا سا یہاں پر ریپریمانڈ کر دیا گیا اور ان کو بھی انفارم کر دیا گیا کہ درجے کو یاد رکھیں، شوہر کی حیثیت کے مقابلے میں رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں. کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی آپ نے جو قسم کھا لی ہے اس سے نکل آئیے. اور یہ طریقہ کہاں مقرر کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، قسموں کے کھولنے کا طریقہ. اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے. اب ایک اور معاملے کی طرف بتایا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے کہ شوہر بیوی کا راز اور بیوی شوہر کا راز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رکھے اور کسی کو جا کر نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز اپنی ایک زوجہ کو بتایا تھا، ایک بیوی کو بتایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے. اس زوجہ نے ایک اور زوجہ کو یہ خواب جو یہ راز جو تھا یہ جا کر بتا دیا. اس کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا، کسی حد تک اس سے درگزر کیا. اب کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کہیں اچھا ہمارے جیسی خواتین ہوں اور پتہ چلے کہ میرا بھائی اس نے میری بھابھی کو ایک راز بتایا تھا اور بھابھی نے وہ راز جا کے اپنی امی کو بتا دیا. ہم کہیں بھائی نے کلاس کیوں نہیں لی اچھی طرح، خوب خبر لیتے بتاتے ان کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ نبی نے کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا، کسی حد تک درگزر کیا. یہ ہوتا ہے متقی شوہر. اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. اگر آپ کو تربیت کرنی ہے مردوں کی تو اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کیجیے. کریکشن بھی ہوگی، اس سے اصلاح بھی ہوگی، محبت بھی ختم نہیں ہوگی. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ کر بات کی جائے. بیویوں کی مسٹیک کو پن پوائنٹ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ختم نہیں کرنی.
ان کی ایگو کو بالکل کرش نہیں کر دینا، اصلاح کے لیے ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ فوراً خواتینوں والا معاملہ جو ہوتا ہے، اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فوراً فکر پڑ گئی کہ آپ کو کس نے بتایا، یعنی وہ سمجھے کہ شاید اسی زوجہ نے بتا دیا جن کو وہ راز بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں اگر تم نبی سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ تو بتا دیا کہ بلند ہو کر سوچو، یہ تمہارے صرف شوہر نہیں، یہ رسول بھی ہیں، اور جب تم رسول کی بیوی بن رہی ہو تو تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، اور جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے، اس لیے تمہیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اگر ہمیں اپنی اولادوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، یہ صفات اپنی بیٹیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو انہی صفات کا مالک بنائے۔ کیا ہوتی ہیں؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات و ابکارا، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ۔ بہترین بیوی کی صفات بتا دی گئیں۔ اب ذرا یہ بتائیں، یہ جو صفات آپ کو ایک عورت میں مل جائیں، ایسی عورت کو کون سا مرد سنبھال سکتا ہے؟ آپ سوچیں، سچی مسلمان، با ایمان، کہے گا کیا ملانی سے شادی کروا دی اماں میری؟ زیادہ تر تو بچے ایسے ہی ہیں آج کل کے، کس سے شادی کروا دی میری آپ نے؟ درس دیتی رہتی ہے ہر وقت مجھے۔ اور شوہروں کو ذرا بیوی نے بیچاری نے کوئی ایک اچھی بات بتائی دین کی کہ میں اپنی کلاس میں سن کر آئی ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھ پر زیادہ لیکچر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کلاس کا معاملہ اپنی کلاس کے اندر رکھو، وہیں ملانی بن کر رہو۔ ایسی خوبیاں رکھنے والی عورت کو کون سنبھال سکتا ہے؟ جو متقی شوہر ہوگا۔ تو اپنے بیٹوں کو پہلے متقی بنائیے تاکہ ایسی بہویں آپ کے گھروں کے اندر آ سکیں۔ متقی مرد جو ہوگا وہ ایسی بیوی کو سنبھال سکے گا۔ جب ہم ایسی بہو اپنے لیے لینے نکلیں تو پہلے اپنے بیٹے کو ضرور آپ اور میں جو ہیں ٹرین کر لیں اس طرح سے۔ آپ دیکھیں جتنا بڑا آپ کی انگوٹھی کے اندر ہیرا ہوتا ہے اتنی اچھی اس کی پلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اتنی زیادہ کوالٹی رکھنے والی بیٹی گھر میں لے کر آئیں گے، لڑکی لے کر آئیں گے، بہو لے کر آئیں گے، تو اس کے لیے اپنے شوہروں کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی بہت اچھی طرح تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ بیٹی والے اپنی بیٹیوں کے اندر یہ صفات ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو متقی شوہر عطا فرمائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت گیر فرشتے اس کے اوپر جو ہیں وہ گارڈز ہیں۔ پاکستان میں کسی کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا اوور سپیڈنگ کرنے کی وجہ سے پولیس پکڑ کر لے گئی اور جیل میں بند کر دیا، کسی ماں کا بچہ رات بھر جیل میں رہے پاکستان کی، اماں کو تو شاید صبح تک ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے۔ یہ سوچ کے کہ پولیس والے اس کے ساتھ کیا حال کریں گے، اور جو ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیسے فرشتے ہیں؟ اس جہنم کی جیل کے اندر ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ان کے اوپر فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یفعلون کا لفظ آیا، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں فعل، ایک لفظ ہوتا ہے عمل، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اردو میں دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں کام کرنا، فعل کوئی کام کرنا، عمل کوئی کام کرنا، حالانکہ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ فعل وہ کام ہے جو آپ اور میں بغیر اختیار کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ ایک فعل ہے۔ کیا آپ اور میں اپنی چوائس سے اپنے دل کو دھڑکا رہے ہیں؟ ہمارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، یہ ایک فعل ہے۔ میں سانس لے رہی ہوں، یہ ایک فعل ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جس کو آپ ارادے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے خود کریں۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ کا عمل ہے۔ آپ نے بالوں میں برش کیا، آپ کا عمل ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کا عمل ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟
یہ تو ان کے اندر جو فیڈ ان کر دیا گیا ہے بس یہ اس کو فالو کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے بس وہ کرتے ہیں. ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. تو اللہ نے یہ جو اولادیں مجھے اور آپ کو دی ہیں یہ صرف کھلونے نہیں ہیں. ان کو بہترین کپڑے پہنا دیے، پیارے سے جوگرز پہنا دیے، پیاری پیاری ان کی پونیز بنا دی، اچھے سے اسکول میں ڈال دیا، اچھی اچھی جو ہے ان کو بہویں لا کر لے آئے ان کے لیے، یا اپنے بیٹیوں کے لیے اچھے سے داماد لے کر آ گئے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے اولاد ماں باپ کے لیے پلیجر ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کی جسمانی تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی ایموشنل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی مینٹل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ماں باپ کا فرض بنتا ہے. اللہ ہمیں حکمتیں سکھائے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے بحریں بہ رہی ہوں گی. بتا دیا گیا خالص توبہ توبۃ نصوحا. خالص توبہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالص توبہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو. دوسری چیز ہوتی ہے وہ فرائض جن سے اب تک غفلت برتی تھی ان فرائض کو پورا کرنا شروع کر دے، ادا کرنا شروع کر دے. تیسرا توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے تو اسے کمپنسیٹ کرے، اس کو اب دے دے اس کا حق. چوتھا اللہ کی اطاعت کا مزہ اپنے نفس کو چکھائے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے چاہے دل کرے یا نہ کرے، یہ ہے توبۃ النصوحہ. پانچواں اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان سے تو اس سے معافی مانگ لے، یہ ہے توبۃ نصوحہ. اور چھٹا ہے آئندہ وہ کام کرنے کا ارادہ ترک کر دے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اب ذرا ان 6 اینگلز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کو دیکھیں. توبہ کے دانوں کی 1000 تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں، کاؤنٹر ٹک 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 کر کے چلتا رہتا ہے. خوب جو ہے استغفر اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون جب زندگیوں میں جاتے ہیں انہی ایٹیٹیوڈز کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ، انہی اپنے انا کے ساتھ اور اسی چیز کے ساتھ کہ جس سے کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. اللہ نے توبۃ النصوحہ کرنے والوں کے لیے کہا کہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایک تو ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نور کو مکمل کر دے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کبھی ڈرائیو کیا ہو بہت ہی فوگ کے اندر، بہت جب فوگ ہوتی ہے سردیوں کے اندر تو آپ اپنی گاڑی کے کتنے بھی ہیڈ لائٹس کھول دیں آپ کو ایک سرٹن لیول تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، ایک سرٹن کلومیٹرز تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر اب دھند ہٹ جائے تو دور تک آپ کو نظر آتا ہے. نور مکمل کرنے کا بعد کیا ہے کہ پلسرات جو کہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اس کے اوپر سے ہر انسان جو ہے وہ گزرے گا. جب وہاں سے انسان گزریں گے تو ہر انسان کا نور اپنے عمل کے حساب سے ہوگا. کسی کا نور ہیڈ لائٹس کی طرح ہوگا، فلڈ لائٹس کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے ٹارچ کی طرح ہوگا، کسی کا نور بلب کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ کینڈل لائٹ کی طرح ہوگا، اور کسی کا جلتا بجھتا فلکچویٹڈ سا ہوگا اپنے اپنے عمل کے حساب سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر دے تاکہ ہم راستے کو کلیئر دیکھتے ہوئے اس کو کراس کر جائیں. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. منافقین اور کفار کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، وہ منافق جو کلمہ گو مسلمان ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. خیانت سے مراد کیا ہے کہ شوہر کے مشن میں شوہر کا ساتھ نہیں دیا. مسلمان تو تھیں لیکن اپنے شوہروں کے مشن میں ان کی ساتھی نہیں تھیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ.
ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ماحول کنڈیوسو نہیں ہے نیکیوں کے لیے، ماحول فیوریبل نہیں ہے، تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو دیا جاتا ہے۔ اب یہاں آگے جو مثال بتائی جا رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے ماحول میں کفر، ماحول میں انا، ماحول میں شرک، لیکن جس کو نیکیوں پر جمنا ہوتا ہے وہ اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے نیکیوں پر جم جاتا ہے، صرف ضرورت ہوتی ہے قلب سلیم کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون کون ہے؟ بی بی آسیہ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ فرعون کے لیے باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر ٹارچر کیا کرتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے واللہ عالم کتنا سچ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اس ایمان سے پھر جائیں جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لے کر آ گئی تھی، لیکن وہ بھی ایسی اللہ کی بندی تھیں کہ انہوں نے آخری دم تک ایمان کا سہارا تھامے رکھا اور اسی ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے قلب سلیم کی حفاظت کی۔ تو بہت لوگوں کے لیے وہ مثال ہیں۔ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک مثال کو آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا تاکہ اب چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہم کس طرح کی عورتوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ جن کو اسلام کا مشن پسند نہیں تھا، یا وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اسلام بنا لیا؟ اللہ نے آپ کے اور میرے پاس چوائس رکھ دی ہے۔ 29واں پارہ سورہ ملک۔ سورہ ملک مکی سورت ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، کنگڈم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم